تو ناظرین، بھائیوں بہنوں، آنٹیوں انکلوں، صبر کے ساتھ کام لیں، آہستہ آہستہ ویٹ لوز کریں۔ یہ بات آپ کو ویسے تو کوئی نہیں بتائے گا، اور کوئی نہیں بتائے گا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، نمستے اور ست سری اکال میرے پیارے بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ویٹ لاس کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہے کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں اس وقت اور ہمیں کتنا کھانا چاہیے اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کھا کتنا رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سٹڈیز اور کچھ اور ریسرچ کے مطابق پاکستان میں تقریباً جو ایوریج ڈیلی کنزمپشن آف کیلریز ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایوریج غریب سے غریب تر آدمی بھی شامل ہے اور امیر سے امیر تر آدمی بھی اس میں شامل ہے۔ بہت کم کھانے والے جن کو کھانا ملتا نہیں ہے وہ بھی شامل ہیں، اور جو بسیار خوری کرتے ہیں روز وہ بھی شامل ہیں۔ تو ایوریج کیلریز پاکستان میں جو ہیں وہ 2200 یا 2200 کیلریز پر ڈے ہے، اور انڈیا میں یہ تھوڑی سی زیادہ ہے، 2300 یا 2350 کیلریز پر ڈے۔ جو لوگ ہمارے بھائی بہن غربت کا شکار ہیں یا جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں کھا رہے، وہ اس کے لوور اینڈ پہ ہوں گے، اسپیکٹرم کے لوور اینڈ پہ ہوں گے۔ تقریباً لیٹس سے 1700-1800 کیلریز کھا رہے ہوں گے ایوریج۔ اور جو ہمارے بھائی جو ہیں جو مطلب امیر ہیں یا شہروں میں رہتے ہیں یا جن کو کھانے پینے کی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ 2800 کیلریز 3000 کیلریز کھا رہے ہوں گے۔ مگر ہم 2200 کیلریز اور 2300 کیلریز پہ ہی رہتے ہیں، 2200 اور 2300 کیلریز پہ ہی رہتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک ایوریج ایشین مرد یا عورت کے لیے یہ کیلریز مناسب ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ کیلریز ہیں ایک ایوریج بندے کے لیے جو اپنا سارا دن جو ہے وہ آفس ورک کرتا ہے یا بیٹھ کے گزارتا ہے، اس کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر کوئی میری بہن جو ہے، اگر کوئی آنٹی جو ہیں یا بہن ہے وہ اتنا زیادہ کھا رہے ہیں، تو عورتوں کے لیے تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ آج کل کیسا دکھتا ہے، عام لیڈیز جو ہیں وہ آج کل کیسی دکھتی ہیں، ان کی شیپ کیسی ہے، شہروں میں رہنے والے لوگ کیسے دکھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ وہ اتنے اچھے کوئی دکھتے نہیں ہیں۔ زیادہ تر ان کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں، خاص طور پہ 30 سے ابو جو لوگ ہیں، جو مرد ہو جاتے ہیں، عورتیں ہو جاتی ہیں، ان سب کے پیٹ نکل آتے ہیں، اور جگہ جگہ سے جو ہے وہ چربی جو ہے وہ ٹھلکنے لگتی ہے۔ تو کوئی بھی اتنا اچھا دکھتا نہیں ہے، جس طرح سے نیچرلی ہماری شیپ ہونی چاہیے ویسے ہم ہیں نہیں ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کیلریز ہمارے لیے، خاص طور پہ ایشین لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، مگر اگر آپ ابھی جوان ہیں اور آپ کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، آپ چلتے پھرتے بہت ہیں، آپ کھیلتے کودتے بہت ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ اس سے تھوڑی سی زیادہ کیلریز بھی لے لیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کام ہارڈ ورک کرتے ہیں، آپ مزدور ہیں یا فزیکل لیبر کا کام ہے آپ کا، تو ان لوگوں کو کیلریز جو ہیں وہ زیادہ چاہیے ہوں گی۔ اگر کوئی کسان ہے یا دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں اور چلنا پھرنا بہت زیادہ ہے، ان لوگوں کے لیے نہ صرف یہ مناسب کیلریز ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے 100 200 300 کیلریز جو ہیں وہ زیادہ بھی لے لیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ مگر وہ لوگ، میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، جو زیادہ تر اپنا کام جو ہے وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، گھر پہ ٹائم گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ کیلریز ہیں۔ باڈی میس انڈیکس یا BMI جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کی ایک جنرل ہیلتھ ریکمنڈیشن ہے، اور آپ کی ہیلتھ کو ایک طرح سے کیلکولیٹ کرتی ہے۔ اس میں آپ اپنی باڈی ہائٹ کے مطابق آپ کا ویٹ وہ آپ کو بتا دے گی، اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں یا بہت موٹے ہیں۔ تو BMI جنرلی جو ہے وہ 25 سے اوپر اگر ہو پوری دنیا میں تو اس کو اوور ویٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اگر 30 سے اوپر ہو تو اس کو جو ہے اوبیس یا خطرناک موٹاپے کی حد تک گنا جاتا ہے۔ مگر ایشین لوگوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستانی اور انڈین لوگوں کے لیے، یہ BMI جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو موو بیک کیا ہوا ہے، پیچھے کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا BMI جو ہے وہ 23 سے اوپر ہے، 23 سے اوپر ہے، تو آپ اوور ویٹ کنسیڈر ہوں گے، اور اگر 27.5 سے زیادہ ہے تو آپ اوبیس کنسیڈر ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جینیٹیکلی ہمارے قد جو ہیں اور ہمارا سٹیچر جو ہے، ہمارا بون سٹرکچر جو ہے، وہ باقی اور ریسز کے مطابق یا اور ریسز کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہے۔ جس طرح امریکن اور یورپین لوگ جو ہیں وہ کافی لمبے اور بڑے ہوتے ہیں، ہم جو ہیں وہ قد میں تھوڑے چھوٹے ہیں۔
پاکستانی ایک مرد کا جو ایوریج قد ہے وہ 5 فیٹ 6 انچز ہے، اور ایوریج فیمیل جو ہے پاکستانی، ان کا قد جو ہے وہ 5 فیٹ ہے. اور اسی طرح انڈین ایوریج جو قد ہے مرد کا وہ 5.5 یا 5 فیٹ اور 5 انچز ہے، اور جو لیڈیز ہیں ان کا قد جو ہے وہ تقریباً 4 فیٹ اور 11 انچز ہے. اور اسی لیے ہمارا بی ایم آئی جو ہے وہ پیچھے ہونا چاہیے، کیونکہ باقی دنیا کے مقابلے میں ہم جو ہے قد میں تھوڑے سے چھوٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایوریج جو مرد ہے انڈیا میں، اگر وہ 5 فیٹ اور 5 انچز کا ہے، اس کا وزن کا جو اپر لمٹ ہے وہ 63 کے جی ہے. اس سے زیادہ ہوگا تو وہ اوور ویٹ ہوگا. اسی طرح پاکستان میں جو مرد ہے اگر وہ 5 فیٹ 6 انچ کا ہے تو اس کی جو اپر لمٹ ہے وہ 65 کے جی ہے. اس سے زیادہ وہ ہوگا تو وہ اوور ویٹ ہوگا. آبویسلی بی ایم آئی آپ کا چینج ہوگا. اگر آپ قد میں تھوڑے لمبے ہیں تو وہ ویٹ اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ایوریج فیمیل انڈیا میں ہے اگر وہ 4 فیٹ اور 11 انچز کی ہے تو اس کا وزن جو ہے 52 کے جی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ پاکستانی ہیں تو اس کا وزن جو ہے وہ 5 فیٹ کی ہوں گی ایوریج، اور ان کا وزن جو ہے وہ 53 کے جی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لحاظ سے جو ایوریج فیمیلز ہیں انڈیا میں اور پاکستان میں، اسی لحاظ سے پاکستان اور انڈیا میں جو ایوریج فیمیل ہے اگر وہ 5 فٹ کی ہے اور وہ کوئی کام نہیں کرتی یا گھر میں کام کرتی ہے یا آفس ورک وغیرہ کرتی ہے، تو اس کی جو ڈیلی کیلری ریکوائرمنٹس ہیں وہ 1500-1600 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے اگر آپ زیادہ کھائیں گی تو آہستہ آہستہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اگر آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کرتی، کوئی اور آپ کی چلنے پھرنے کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو 1500-1600 سے زیادہ کھائیں گی تو آپ کا وزن ضرور بڑھتا جائے گا. بلکہ 1500-1600 بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے زیادہ ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی کتنی ہے. آپ کا جو بیزل میٹابولک ریٹ ہے وہ تقریباً 1400 کے قریب ہوگا. اسی طرح جو مرد ہیں جو 30 سال کے مرد ہیں، عورتیں بھی آپ 30 ایئرس کی لگا لیں، 30 سال کے جو مرد ہیں اگر وہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے، ان کی جو کیلری رینج ہے اگر وہ صرف کام کرتے ہیں، گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہ 1750 اور 1850 کے درمیان ہے. اس سے زیادہ کھائیں گے، جو ایوریج ہم زیادہ کھا رہے ہیں تو بشرطیہ آپ موٹے ہی ہوں گے. اور ہر ایوریج بندہ جو ہے وہ ماشاءاللہ گول گپا ہے، ماشاءاللہ موٹا ہے. دیکھیں، موٹے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ دور دور سے نظر آ رہا ہو اور تربوز کی طرح پھولا ہوا ہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے جو ایبڈومن ہے، آپ کا پیٹ جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے اور اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جس طرح سے خدا چاہتا ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر فیٹ ہے، زیادہ ہے. آپ کو تھوڑا کم کرنا چاہیے، تھوڑا کم کھانا چاہیے. باڈی فیٹ کی جو آئیڈیل پوزیشن ہے مردوں کے لیے وہ تقریباً 15% ہے اور عورتوں کے لیے تقریباً 25% ہے. اس سے زیادہ اگر ہوگا تو آپ کے جو ایبڈومن ہے وہ نظر نہیں آئیں گے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ پہ جتنا فیٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے. مگر اگر یہ باڈی فیٹ جو ہے وہ مطلب بندوں کا جو ہے وہ 30% تک چلا جائے تو اس کے سیریس ہیلتھ کانسیکوینسز ہیں. آج کل تو 40-45-50% جو ہے وہ فیٹ ہی فیٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اگر یہ فیٹ بہت زیادہ ہو جائے تو ان کے لیے سیریس ہیلتھ کانسیکوینسز ہیں، جس میں آپ کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز یا دل کی بیماری آ جاتی ہے، آپ کے گردوں کی بیماری آ جاتی ہے، بلڈ پریشر آ جاتا ہے، ڈائبٹیز آ جاتی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں شامل ہیں. اب اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں 25,000 سٹیپ چل رہا تھا. میں مطلب 2-2.5 گھنٹے دن میں چل رہا تھا، اور اس کے علاوہ میں اپنا 1 گھنٹہ تقریباً میرا 1 گھنٹہ اور اس سے بھی زیادہ 1 گھنٹہ 15 منٹ کا میرا ورک آؤٹ تھا، ہارڈ ورک آؤٹ جو میں جم میں کرتا تھا. میرا اپنا گھر میں جو چھوٹا سا جم ہے اس میں کرتا تھا. اس وقت بھی میں تقریباً 2500 کیلوریز کھا رہا تھا. اور اس کے بعد پھر میرا ایک ہفتے میں 25,000 قدم چلنے کے بعد جو ہے تقریباً 2 پاؤنڈ وزن گرا تھا. تو اب سمر ختم ہوا ہے اور میں کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا پچھلے دنوں، تو میں نے اپنا کارڈیو بند کیا اور اپنی کیلریز جو ہیں وہ تھوڑی سی اسکیل بیک کی، 2200 2300 کے درمیان کی. تو اس کے باوجود بھی، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جم نہیں جا رہا، میں جم روز 1 گھنٹہ جاتا ہوں، اس کے بعد بھی میرا وزن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تقریباً 1-1.5 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے.
بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جم جانا شروع کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کھانے کی آپ کو بالکل زیادہ ضرورت نہیں ہے. آپ 30 کیلریز 40-50 کیلریز آپ دن میں زیادہ کھا لیں تو آپ ورک آؤٹ کر کے مسل گین کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. 100 کیلریز دیٹس جسٹ اباؤٹ اٹ. 200 کیلریز میکسیمم پرابلی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں, ہمیں کتنا کھانا چاہیے. تو اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ اس وقت 1800 کیلریز کھا رہی ہیں تو اس میں سے 500 مائنس کر دیں, 1300 کیلریز پہ آ جائیں, اور تقریباً ایک ہفتے میں اس کے بعد آپ کا 1 پاؤنڈ ویٹ جو ہے وہ لوز ہوگا. اور اگر آپ مرد ہیں وہ تھوڑی زیادہ کیلری ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, مگر 500 کیلریز کم کرنا کافی ہے. وہ بھی 1 پاؤنڈ جو ہے ہفتے میں لوز کریں گے, جو کہ بہت اچھا فیٹ لاس ریٹ ہے. اسی طرح سے آہستہ آہستہ اگر آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ 1 سال میں آپ اپنی باڈی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. 1 سال میں آپ 20 سے 25 kg جو ہے وہ لوز کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں بہت جلدی اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں اور طرح طرح کی کریش ڈائٹس پہ جاتے ہیں. اب آبویسلی یہ جو کریش ڈائٹس ہیں یہ آپ کو ایک پروڈکٹ بیچنے کے لیے بنائی جاتی ہیں, اور بہت سارے لوگ جو رزلٹ دکھاتے ہیں اس کریش ڈائٹ کا کہ بھائی 3 مہینے میں انہوں نے ایک امیزنگ قسم کی ٹرانسفارمیشن کی ہے. بھائی ان کا مسل بھی نظر آنا شروع ہو گیا, سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے وہ مطلب ہے چربی کے ڈبے تھے. تو اس طرح کی ٹرانسفارمیشنز اور یہ ایکٹرز وغیرہ جو ہیں خاص طور پہ, اور یہ پروڈکٹ بیچنے والے جو لوگ ہیں, یہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں یہ ڈرگز پہ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ڈرگ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بی مائی گیسٹ, اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا ٹرانسفارمیشن ہو جائے گا. اسی طرح ہو جائے گا جس طرح سے ان لوگوں کا ہوتا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ بہت کم کھا کے بھی اپنا مسل لوز نہیں کریں گے. جو عام لوگ ہیں جو وہ کریش ڈائٹس کرتے ہیں تو 95% چانس یہی ہے کہ وہ کریش ڈائٹ فیل ہو, کیونکہ 3 مہینے تو آپ کر لیں گے, اس کے بعد آپ کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ 500 کیلریز ساری عمر کوئی بندہ کھا نہیں سکتا. اب 500 کیلریز یا 1000 کیلریز اگر آپ کھا رہے ہیں دن میں تو 2-3 مہینے آپ کر لیں گے, مگر اس کے ساتھ فیٹ لاس کے ساتھ آپ کا مسل لاس بھی ہونا شروع ہو جائے گا, اور مسل کو گین کرنا بہت بہت مشکل ہے. اگر آپ 1 سال میں روز جم جا کے اور ہارڈ ویٹس کے ساتھ ورک آؤٹ کر کے 8 پاؤنڈ مسل گین کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا رزلٹ ہے. اس لیے جب بھی آپ ویٹ لاس کریں تو بیلنس کے ساتھ کریں, آہستہ کریں, تو آپ کے لیے بہتر ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی کو سننا پسند نہیں ہے, کیونکہ لوگوں میں صبر جو ہے وہ ختم ہو گیا, پیشنس ختم ہو گیا, اور یہ چیز جو ہے یہ ٹائم کے ساتھ ہی آتی ہے. اس کو اگر آپ بہت جلدی کرنے کی کوشش کریں گے تو 95% چانس ہے کہ آپ فیل ہوں. اور آپ کو اگر میں یہ بتا دوں کہ بھائی کوئی پروڈکٹ میں آپ کو بیچ رہا ہوں اور وہ 95% جو ہے اس کا چانس یہ ہے کہ وہ فیل ہو, تو آپ کبھی نہیں لیں گے. مگر حقیقت یہی ہے, جتنا سلو اینڈ اسٹڈی کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کا مسل بھی آپ کے فریم پہ رہے گا, آپ کے چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی, آپ کی انرجی کریش نہیں ہوگی, اور آپ لمبے عرصے تک کے لیے اسے کر سکیں گے. بلکہ جب آپ وہاں پہنچیں گے, جب آپ اپنے مقصد پہ پہنچیں گے تو آپ اس کو سسٹین کر سکیں گے. آپ اس کو سیکھ لیں گے, اس پورے پروسیس کو سیکھ لیں گے, جس کی وجہ سے آپ ویٹ مینٹین کر سکتے ہیں. جو 95% فیلئر ریٹ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگ ویٹ لوز تو کر لیتے ہیں, 3 مہینے میں ویٹ لوز کر لیا, مگر اس کے بعد پھر جو ہے اگلے 3 مہینے میں اتنا وزن دوبارہ گین کر لیتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ کر لیتے ہیں. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پروسیس میں, اپنے ویٹ لاس کے پروسیس میں اپنا مسل بھی لوز کر لیتے ہیں, اور اگر جو ہے وہ 6 مہینے بعد وہ اسی ویٹ پہ دوبارہ پہنچ جائیں تو اس سے بھی بدتر دکھنا شروع ہو جاتے ہیں جتنا جہاں سے انہوں نے پہلے شروع کیا تھا. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے, اور یہ انفارمیشن بہت ضروری ہے, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مسل اپنے جسم پہ رکھ سکیں اور ہیلتھی وے میں ویٹ لوز کریں. تو میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, انکلوں, آنٹیوں, حقیقت یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ آہستہ آہستہ ویٹ لاس کریں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. کامیابی اسی میں ہے, محنت کے ساتھ ہی آپ کو کامیابی ملے گی, اور محنت جو ہے وہ لمبے عرصے تک کے لیے ہارڈ ورک کا نام ہے, لمبے عرصے تک کے لیے کنسسٹنسی کا نام ہے. تو ہوپفلی آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ضرور ملا ہوگا, کوئی نہ کوئی اچھی انفارمیشن ضرور ملی ہوگی. آپ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.